پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا اور سزا اس بات پہ دی گئی کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ جو وصول کر سکتے تھے وصول نہیں کی اور اپنے اثاثوں میں نہیں لکھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص کروڑوں کے اثاثے ظاہر کر رہا ہے اسے 10,000 درہم چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک بے بنیاد اور ایک عقل میں سمجھ نہ آنے والی توجیہ سے ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا اور اسے اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ یہی عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، کہ جب چیف جسٹس کی برطرفی کا کیس چلا تو جسٹس رمدے صاحب کی قیادت میں 11 رکنی بینچ تھا۔ اس میں جسٹس رمدے نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کوئی نائب قاصد ہوتا ہے کہ ایک نائب قاصد کو بھی برطرفی کے بعد اپیل کا حق ملتا ہے، تو کس طرح چیف جسٹس کو کسی اپیل کے بغیر برطرف کر دیا گیا؟ تو کیا ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ کیا اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم وہ ایک نائب قاصد جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ اسے کھڑے پیر بغیر اپیل کے فارغ کر دیا جائے؟ اور اس بحران نے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا۔ میں چین میں گیا، وہاں پر ایک بڑے کاروباری گروپ کے سربراہ مجھے ملے جو پاکستان میں بڑی فیکٹری لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے چند ماہ پہلے۔ تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کے پروجیکٹ کا کیا بنا تو وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ تو تقریباً زمین وغیرہ کا انتخاب کر چکے تھے، تو آپ کا پروجیکٹ کہاں پہنچا؟ انہوں نے چٹکی بجائی اور کہا کہ ایکسیلنسی، اگر آپ اپنے وزیر اعظم کو ایسے فارغ کر سکتے ہیں، میں تو ایک فورن انویسٹر ہوں، مجھے اپنے 2 ارب ڈالر کی سیکیورٹی کا سوچنا پڑے گا۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اس قسم کے جو ناٹک کھیلتے ہیں ان سے ملک کی بین الاقوامی ساکھ پہ کیا نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کاپر اور سونے کے ذخائر سے مالا مال کیا، اربوں ڈالر کی ہمیں دولت دی۔ دنیا کی واحد مثال پاکستان ہے کہ جہاں پہ اس ذخیرے سے ہم نے $1 نہیں کمایا، 9 ارب ڈالر کا پھندا آربیٹریشن میں اپنے گلے میں ڈال دیا۔ ایسی مثالیں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ابھی ہم نے پچھلے 4 سالوں میں قیدیں کاٹیں، صعوبتیں کاٹیں، اور ہمارے خلاف ایک شخص عمران خان جس کا نام ہے، اس نے جھوٹے مقدمے بنائے، چونکہ ہر مقدمہ مہینوں چل کے بالآخر جھوٹا ثابت ہوا، لیکن ہمیں ان جھوٹے مقدموں میں انصاف لینے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑا۔ اور آج پی ٹی آئی کے لوگ کسی مقدمے میں گرفتار ہوتے ہیں، دنوں میں ان کی ضمانت مل جاتی ہے۔ کاش کہ انصاف کی یہ رفتار اس دور میں بھی ہوتی جب ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے چل رہے تھے، لیکن شاید آج عدلیہ آزاد ہے چونکہ ہم عدلیہ کو مینوپولیٹ نہیں کر رہے، اور اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی فیصلے کرنے میں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور میرا یہ سوال سپریم کورٹ سے ہے۔ میں پاکستان کا ایک شہری بھی ہوں، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا رکن بھی ہوں، اور محترم جج صاحبان ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، تو میں بھی ادب کے ساتھ بہت دست بدستہ آج تک یہ سوال بار پوچھ چکا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں ملا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اس کا جواب مل سکے۔ عمران نیازی نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا۔ بھلا ہو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ 1 سال دھکے کھانے کے بعد انہوں نے اس کیس کا نوٹس لیا، اس کی سماعت شروع ہوئی۔ چیف جسٹس گلزار صاحب کی قیادت میں 2-3 رکنی بینچ نے
पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल किया। 7 महीने तक उस्मान बुज़दार और इमरान नियाज़ी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ फुटबॉल खेलता रहा, अपने पैरों के नीचे मसलता रहा। इतनी बेतौकीरी मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 या कोई सिविल जज या लोअर कोर्ट का जज जो है वो भी अपने फैसले की बेतौकीरी पे इस तरह आंखें नहीं बंद करता। 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान नियाज़ी और उस्मान बुज़दार की इस डिफाइंस का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह रद्दी की टोकरी में फेंकने का नोटिस तक नहीं लिया। वो बेचारे यहाँ आके तौहीन अदालत की के दरख्वास्त देते थे, वो भी आगे अल्तवा में पड़ जाती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इमरान नियाज़ी ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन सब इसके आगे बेबस है। सिर्फ एक सुलेमानी टोपी है इसके पास कि इसने गालियां निकालने की साइंस सीखी है, कि जहां ये देखता है कि मैं किसी की गिरफ्त में आने लगा हूं, उसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया के ज़रिए गाली गलौज शुरू करा देता है। तो क्या अब पाकिस्तान में फ़ैसले इस बुनियाद पे होंगे कि किसके पास गालियां निकालने की ज़्यादा बड़ी ताकत है? क्या पाकिस्तान में फ़ैसले आइन और कानून की रोशनी में होंगे या किसी की गालियां निकालने की सलाहियत को देखकर होंगे? इमरान नियाज़ी की 7 माह तक पंजाब सूबे के बल्दियाती इदारों की हक़ हुक्मरानी को गैर आइनी तौर पे सल्ब करने, तबाह करने के फ़ैसले को अमल दरामद नहीं हो सका और हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के साथ आखिरी महीने में जब उनकी मुद्दत ख़त्म होने लगी थी उनको बहाल करके बस अशकशोई के तौर पे वो सारा काम कर दिया। मैं हैरान हूँ, मुझे तौहीन अदालत का केस भुगतना पड़ा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने मुझे अदालत के अदब का सबक पढ़ाया। उस केस में बड़े अदब के साथ मैंने सीखा, पढ़ा किस जुर्म के ऊपर, कि यहाँ पे एक दफ़ा जस्टिस साकिब निसार साहब ने अदालत में बैठ के कहा एक वाइस चांसलर को कि आपको आसन इकबाल ने सिफारिश के साथ लगाया। तो मैंने एक सेमिनार में कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब, आपको ये किसने हक़ दिया कि आप मुझे सुने बगैर मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं? मैं तालीम में किसी नाअहल शख्स को लगवाना अपने लिए गुनाह कबीरा समझता हूँ और मैंने हमेशा मेरिट के ऊपर तालीम में और हर जगह तकर्रियाँ की हैं। तो आपने मुझे सुने बगैर, हमारी भी इज़्ज़त है, अगर आपकी इज़्ज़त है तो हमारी भी इज़्ज़त है, आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। लो जी, इतने क्लिप के ऊपर मुझे तौहीन अदालत का नोटिस मिल गया और 4 महीने तकरीबन वो चला और जो हज़ीमत मैंने उस केस के दरमियान सुनी, मुझे आज़म नज़ीर तारड़ साहब मेरे वकील थे, वो कहते थे बस आंखें बंद करके सुनी जाएं, आपने आर्गू किया तो आप फंस जाएंगे। बहरहाल वो किसी तरह उससे छुटे हम निकले। तो मेरा मकसद है कि मैंने तो एक इतनी सी बात के ऊपर कि जो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने की थी उसके जवाब में कहा कि मुझे सुने बगैर आपने मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा दिया? आप पाकिस्तान के कस्टोडियन हैं इंसाफ के, मुझे आप चार्जशीट करते, मुझे आप नोटिस देते कि भाई क्या तुमने कोई सिफारिश पे किसी को लगाया है? आपने मेरे ख़िलाफ़ एक फ़ैसला बेंच में दे दिया कि मैं सिफारिशें करता हूँ वाइस चांसलर की। तो मैंने तो उस पर भुगती कार्रवाई। ये इमरान नियाज़ी के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि ये अदालत के फ़ैसलों के परखचे उड़ाए, ये रेड जोन के अंदर आके जो मर्ज़ी कर जाए, इसे कोई पूछ नहीं सकता। एक यकतरफा तौर पे वो चली जा रहा है, पूरे मुल्क के साथ खेली जा रहा है। और अब आपने देखा कि जिस तरह की मैच फिक्सिंग होती है उस तरह की केस फिक्सिंग की बातें आ रही हैं मुबैना तौर पे। ये नहायत ही संगीन वाक़या है। हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का अदब करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर होगी तो रूल ऑफ लॉ बेतौकीर हो जाएगा।
میں چیف جسٹس صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ادارے کو کسی قسم کے تنازع سے بالا تر رکھنا ہر پاکستانی شہری کی خواہش ہے. یہ ٹیپس جو آئی ہیں یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں. انہوں نے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے. اگر یہ جھوٹی ہیں تو جس نے یہ سوال لگایا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے. چونکہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس میں ہم مزید عدالتی تنازعات کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور آخر میں دست بدستہ کہوں گا کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اس بدترین معاشی بحران پہ کھڑے ہیں. جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ 3 اداروں کو جا کے پریزنٹیشن دیں جیسے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، اور انہیں بتائیں کہ ہمیں کیا کھاتے مل رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ کو، ایک GHQ کو، اور ایک فیڈریشن آف چیمبرز، پاکستان کے جو چیمبرز کی فیڈریشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کراچی میں. تو میں نے اس وقت انہیں تجویز دی تھی کہ ان تینوں کو جا کے یہ پریزنٹیشن ضرور دیں کہ ہمیں کیا اکاؤنٹس مل رہے ہیں اور اگلے 2 سالوں میں اس ملک کے کیا حالات ہوں گے ان اکاؤنٹس کے نتیجے میں. انہوں نے اپنی وزاداری کے اندر ویسا نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ون آف دا ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. اور اگر ہم نے ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کو آئینی حکمرانی کے راستے پہ ڈالنا ہے. پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور بیوروکریسی، سب کو اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور سب کو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اپنی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے کردار ادا کرنا چاہیے. ہماری پسند کا محور صرف یہ ملک پاکستان ہونا چاہیے. آج بدقسمتی ہے کہ وہ شخص الزام تراشیاں کر رہا ہے جو پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے کے قابل ہے، کہ لائق ہے، ذمہ دار ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض پڑھے لکھے ججوں نے اور جرنیلوں نے اس نااہل اور ناتجربہ کار شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا. اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کے اوپر تو وہ ان ٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھائیں گے. پاکستان کا کوئی جرنل یا جج یا کوئی شہری اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کی چابی کسی ایسے شخص کو نہیں دے گا جس نے زندگی میں کبھی گاڑی نہ چلائی ہو. لیکن اس ملک کی چابیاں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی گئیں جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی. جیسے ایک ان ٹرینڈ ڈرائیور گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اپنا سر بھی پھاڑتا ہے اور گاڑی بھی چکنا چور کرتا ہے، آج عمران نیازی بھی اپنا سر پھاڑ کے بیٹھا ہے اور اس گاڑی کا بھی چکنا چور کر کے ہمارے حوالے کر گیا. تو اگر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو ہم سب کو ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے. سیاسی تنازعات سے بچنا ہے، ملک میں استحکام کے لیے کام کرنا ہے، ملک میں امن کو برقرار رکھنا ہے، اور ملک کی معاشی بحالی کے لیے کسی نئے کانفلکٹ کو، کسی نئے بحران کو پیدا نہیں ہونے دینا. عدلیہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. لیکن جہاں کوئی ادارہ دوسرے کے کام میں مداخلت کرے گا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ 22 کروڑ عوام کو اسی طرح بھگتنے پڑیں گے جیسے آج ہم بھگت رہے ہیں.
اچھا سر آڈیو ٹیپس کا گزشتہ روز الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں کہا کہ فوج سیکیورٹی نہیں دے رہی، حکومت پیسے نہیں دے رہے، عدلیہ آروز نہیں دے رہی، کیا واقعی حکومت پیسے نہیں دے رہی الیکشن کرانے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے، اور اس وقت پاکستان کے عوام ان IMF کے پروگرام کے نتیجے میں جو پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ حکومت کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو پالیسی ریٹ ہے جو اس میں اضافے ہوئے 5,000 ارب حکومت کی ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو سے آمدنی ہے، اور جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ تقریباً 5200 ارب ہو چکی ہے۔ اب آپ جو مجھے بتائیں کہ جب کسی بیلنس شیٹ کی یہ حالت ہو جائے کہ جتنی آپ کے وسائل ہیں اس سے زیادہ تو آپ نے قرضوں کی ادائیگی میں پیسے ادا کرنے ہیں، تو کیا یہ ایک ہنگامی صورت نہیں ہے؟ لہٰذا 6 مہینے تک الیکشن کھیلنا ہے اگر ہم نے، کہ ایک الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے اپنے اس کے مالی معاملات بھی ہیں، پھر اس کے آئینی معاملات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو چھٹی مردم شماری ہے وہ اس لیے عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دی CCI کے تحت 2021 میں کہ 7ویں جو مردم شماری ہو رہی ہے، چونکہ چھٹی مردم شماری جو 2017 میں ہوئی تھی اس پر سندھ حکومت نے اعتراض کیا تھا، اور سندھ حکومت نے کہا تھا کہ چھٹی مردم شماری کو صرف 2018 کے الیکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا، ہم اس کے اوپر نئے الیکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اگلے الیکشن کو غیر متنازع رکھنے کے لیے عمران خان صاحب نے ہی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلہ کیا کہ اگلا جنرل الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا، جس کا کام شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کے نتائج 30 اپریل تک شائع ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ اس وقت، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب یا KP کے الیکشن جو ہیں وہ پرانے حلقہ بندی پر اور پرانی مردم شماری پہ کرتے ہیں، اور اس کے تقریباً 4 مہینے کے بعد نئی مردم شماری کے نئے انتخابی حلقے آ جاتے ہیں۔ اگر اس پرانی اسمبلی میں کوئی ضمنی الیکشن ہوگا تو وہ کس بنیاد کے اوپر ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک ضلع سے سیٹ کم ہو کے دوسرے ضلع میں جا چکی ہے، اب اگر وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو وہ اگلی جو سیٹ ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے اس جگہ کوئی اور MPA بیٹھا ہو، آپ اس کے ساتھ کیا کٹ اینڈ پیسٹ کیسے کریں گے؟ کافی سارے آئینی معاملات ہیں اور قانونی معاملات ہیں کہ اگر آپ آدھے ملک کو پرانی مردم شماری پہ الیکشن کر رہے ہیں، آدھے کے نئے پہ کر رہے ہیں، اور اس کے درمیان 3-4 ماہ کا وقفہ ہے، تو کیا پھر آپ کل کو مطالبہ اگر کوئی کرے گا کہ نہیں جی یہ الیکشن بھی نئی مردم شماری پہ ہوں کیونکہ اس میں ضلعوں کا تناسب بدل گیا ہے، تو آپ وہ ساری اسمبلیاں پھر توڑیں گے، پھر نئے الیکشن کرائیں گے؟ پھر جو ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے، اگرچہ آئینی طور پہ ممکن ہے کہ الیکشن آگے پیچھے ہو سکے، لیکن جو ایک سکیم اس آئین کے اندر ہے آج تک 75 سالوں کی، وہ یہ ہے کہ منصفانہ انتخابات کے لیے ہمیشہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دفعہ ہوئے ہیں۔ تو میرا یہ ایک ذہن میں خدشہ ہے کہ اگر اب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ انہیں ضرور لڑیں گے، اچھا سر آپ نے لیکن اگر اس وقت پنجاب اور KP میں ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا PTI ان کے نتائج کو قبول کرے گی؟ سر آپ نے ٹیپ کا ذکر کیا ہے، ہر سیاستدان کی ٹیپ آ چکی ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی ٹیپ آئی، مریم نواز صاحب کی آئی، عمران خان صاحب کی بھی آئی، کیا تمام سیاستدانوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ٹیپ کون کرتا ہے؟ ہمیشہ سیاستدانوں کی آڈیوز ویڈیوز کیوں آتی ہیں؟ آپ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں، کیا سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیپنگ کرنے والے ہیں کون؟ ان کا بھی محاسبہ کبھی ہوگا؟ اس سے جڑی بات ہے، یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے تو آپ اس کو تاریخ پر کیوں
کیوں چھوڑ رہے ہیں, کسی اور پر کیوں چھوڑ رہے ہیں. دیکھیے یہ تو آپ حکومت ہے, آپ اس کی انکوائری کرا کے سپریم جوڈیشل کونسل ایک فورم ہے, آپ اس کو کیوں یوز نہیں کرتے. ویسے اس کو ہم دیکھیں گے, لیکن جی ایک سن لینا, میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں گے, ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ وہی صدر نکسن کے واٹر گیٹ سکینڈل والا نکلا ہے. صدر نکسن کو یہ خواب تھا کہ میں تاریخ کے اندر بہت عظیم صدر ہوں, تو میری ہر بات تاریخ کے لیے ریکارڈ ہونی چاہیے. تو انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر اپنی تمام گفتگو کو ریکارڈ کرنے کا, اپنی میٹنگز کو ریکارڈ کرنے کا بندوبست کیا. لیکن جب واٹر گیٹ سکینڈل ہوا تو وہی ٹیپیں ان کے خلاف استعمال ہو گئیں. کوئی پتہ نہیں کہ یہ سارا بندوبست عمران خان صاحب ہی کر کے گئے. تھینک یو ویری مچ.